الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام چل رہا تھا۔ اطاعت اور اتباع دونوں پر ہم کلام کر رہے تھے، اور اس میں ایک حدیث ہم نے ذکر کی تھی اس ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند امور کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس میں خود اپنا عمل بھی کر کے دکھایا۔ وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا تھا، جن میں سے پہلی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو عیادت مریض پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اگر شرعی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ہمیں ضرور عیادت کرنی چاہیے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا جان بوجھ کے لہٰذا گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن پیار محبت بڑھانے کے لیے اچھا ہے کہ انسان اس طرح کرے۔ تو اس میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب رسم بن گئی ہے کہ رشتہ داروں کو میرے پاس آنا چاہیے، اگر نہیں آئیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں، آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس کی تو ہم بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اس وقت چونکہ ایک انسان نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو بظاہر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی سہارا دے دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں آیا کسی مجبوری کی بنا پر یا بالفرض جان بوجھ کر بھی نہیں آیا، اطلاع مل گئی ہے پھر بھی نہیں آیا، ناراضگی کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم نہیں ناراض ہو سکتے، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیں، یہ ہے کمال، اور یہی مطلوب شرع بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کی عیادت کے لیے نہیں آیا، جب وہ بیمار پڑا تو آپ جائیں، اس کی عیادت کر لیں، تھوڑا بہت پھل لے جائیں، تو اس کو خود شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ یار مجھے جانا چاہیے تھا، یہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ غیر مناسب حرکت ہو گئی۔ تو اس لیے اچھا رویہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس طرح اگر کوئی نہ آئے تو اظہار ناراضگی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، یا قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا آنا مستحب تھا، نہیں آیا تو گناہ گار نہیں ہوا، لیکن ہم نے اس بات کو بنیاد بنا کر اگر رشتہ داری ختم کر لی ہے تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کب لوگوں کی اصلاح ہوگی؟ کب ہم اپنی طبیعتوں پہ غالب آ کر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ختم کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ کب یہ زہر ہم اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ترک کریں گے؟ ہم ان چیزوں کو گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور سوشل بیک آؤٹ کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، قطع تعلق کا ارادہ کرتے ہیں، شکل نہ دیکھنے اور جنازوں میں شرکت نہ کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کو بچے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی زہر پلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ہمارے مربی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ زہر بچوں کے اندر چھوڑ جاتے ہیں، وہ پھر آپس میں اگلی نسلیں لڑتی ہیں، اور پھر یہ زہر وہ آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ تو خدا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ بھی گزارش کروں گا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ جہالت عظیمہ رائج ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی، تو بھائی تھوڑا سا ٹائم نکال کر تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشات سے محبت کرتے ہیں کہ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو آپ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، وہ پوری نہ ہو تو آپ کتنے اچھے کیوں نہ ہو، آپ کی شکل بری لگنے لگ جاتی ہے۔ اب یہی میں کہوں گا، مطلب یہ کہ یہ غلط رویہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا ہے آپ چلے جائیں، اور دوسرے کو چاہیے سامنے والے کو کہ کوئی نہ آئے تو بالکل کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، حکم شرع یہی ہوتا۔ تو اب اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض آپ نہیں جا سکے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ مطلب اسی طرح نازک طبیعت کا ہے یا کم علمی میں مبتلا ہے، بہت بہتر ہے کہ فون کر کے معلوم کر لیں۔ آج کل تو آسان ہے، خود چل کر جانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، فون کر لیجئے، فون کر کے معلوم کر لیں خیریت سے ہیں، میں نے سنا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں وقت نہیں نکال پایا، معذرت چاہتا ہوں، کوئی وقت نکل آیا تو میں آ بھی جاؤں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکا ناراض مت ہوئیے گا۔ اسی طریقے سے جیسے اب کوئی پاکستان میں بیمار ہوا، آپ باہر کے ملک میں ہیں، تو وہاں سے پھر کال کر کے معلوم کر لیں کہ جی آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو چلو کم از کم کال کر کے ہی معلوم کر لیں، تو یوں ذرا محبت کا تعلق بڑھتا ہے۔ یہاں پہ مزید ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر کوئی رکاوٹ شرع نہ ہو تو عیادت کی جائے، ورنہ اجتناب کیا جائے۔ تو یوں ذرا ذہن میں رکھیں کہ محرم کی محرم کرے گا عیادت، نامحرم کی نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی خاتون بیمار ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ بوڑھی نہ ہو، یہ ہے کہ بہت زیادہ بوڑھی ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں،
ان کو دیکھ سکتے ہیں اور قریب جیسے بستر پہ بیٹھ گئے اس طرح. لیکن اگر کوئی جوان خاتون ہیں اور مطلب یہ کہ وہ بڑھاپے میں بھی نہیں پہنچی ہیں تو پھر نامحرم مردوں کا ان کی عیادت کے لیے آنا یہ شرعاً درست نہیں. پھر اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں. اسی طریقے سے خواتین کا نامحرم مردوں کی عیادت کے لیے آنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں پردے میں رہ کر بات کر سکتی ہیں, جیسے کوئی مثال کے طور پر بہنوئی ہوتا ہے, اب پردے میں رہ کے پوچھ لیا کہ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے, سنا تھا طبیعت خراب ہے, تو سسٹر ان لا جیسے پوچھ رہی ہیں, تو اب یہ پردے کے پیچھے سے کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ عیادت جائز ہوگی. لیکن سامنے آ کر بیٹھ جانا اور پھر مطلب یہ کہ گفتگو آمنے سامنے کرنا, کیونکہ شرعاً یہ پردے کا حکم ہے, تو اس طرح کی عیادت بھی ناجائز ہوگی. تو یہ ذرا عیادت کے مسئلے ذہن میں رکھیے گا. آپ کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ دیگر حدیثوں پہ میں انشاءاللہ کلام کروں گا تو عرض کر دوں گا. دوسرا, جنازے کے ساتھ جانے کے بارے میں بیان کیا گیا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر دفن تک بھی ساتھ رہا, اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے, اور جو صرف جنازے میں شریک ہوا, دفن میں شریک نہ ہوا, اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے. اب 1 قیرات کتنا ہے, واللہ عالم بالصواب. لیکن اگر مطلب اندازہ کر لیا جائے ایک روایت کے مطابق کہ 1 قیرات جو ہے کئی احد پہاڑ کے برابر ہے, یعنی اتنا وزن 1 قیرات بنتا ہے, تو یعنی بہت زیادہ ثواب ہے. تو اس لیے اب کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا, وہی پوری تفصیل کے ساتھ جو بھی میں نے ذکر کی ہے, وہ غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے, ان کے جنازے میں جانا منع ہے. اسی طریقے سے کوئی اعلانیہ طور پر کسی بد مذہبیت میں مبتلا ہے تو خود سرکار نے فرمایا ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو. اسی طریقے سے اگر کوئی بہت زیادہ بے عملی کا شکار تھا اعلانیہ طور پر, تو جو معظم دینی ہوتے ہیں انہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم شرکت نہیں کریں گے تو لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی, اس وجہ سے اگر شرکت نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ کوئی اعلانیہ شراب پیتا تھا, جوا کھیلتا تھا, عورتوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات اعلانیہ طور پر تھے, یا اور ایکٹیویٹیز میں وہ اعلانیہ طور پر غلط کاموں میں مصروف تھا, تو معظم دینی, اگر جو معظم دینی سے مراد جیسے علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, مشائخ ہیں, پیر حضرات ہیں جو واقعی صاحب علم بھی ہوں, بعمل ہوں, یا مسجد کے امام حضرات. اب امام بعض اوقات تو جیسے جنازہ پڑھانا ہے وہ ایک مجبوری کی صورت ہے, جنازہ آگے جی پڑھا دیا, ایک ہے کہ آپ قصد و ارادے سے اس کے پاس جائیں, تو اس سے ذرا اجتناب ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس بات کو محسوس کریں کہ اس کے جنازے میں اگر یہ غلط حرکتیں کرتا تھا تو عام قسم کے لوگ ہیں, نیک پرہیزگار متقی لوگوں نے اس کے جنازے کا ایک طریقے سے بائیکاٹ کیا ہے, تو اب ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے, ورنہ ہم بھی اس آخری وقت میں جب کہ رحمت چاہیے, سہارا چاہیے, اچھے لوگوں کی دعائے مغفرت کی شدید ضرورت ہے, ہمیں بھی لوگ بے سہارا چھوڑ دیں گے, تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بعض افراد کی نماز جنازہ نہ پڑھانا ثابت ہے. آپ نے فرمایا تم پڑھا لو, خود سرکار شریک نہیں ہوئے, یہ ہے وہی. اسی طرح کوئی درس دینا ہے, کوئی نصیحت کرنی ہے, کوئی عبرت حاصل کروانی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے, آپ کا طرز عمل ثابت ہے. جب کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں اس پہ اسے ذکر کروں گا. تو یوں مطلب جنازے میں اگر کوئی شریک نہ ہو ان امور کی بنا پر تو یہ بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جیسے ماں باپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں شدید قسم کے, اور ماں باپ نے منع کیا ہے کہ فلاں کے ساتھ نہ ملیں, اور اس کی عادت بھی ایسی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے, فتنہ فساد کرتا ہے, جدائیاں کرواتا ہے خاندان میں, تو اپنے ماں باپ کے قول کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے شرکت نہ کرنا بھی شرعاً جائز ہے. اور اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی محلے میں انتقال ہو جاتا ہے, اگر آپ بغیر کسی وجہ کی بھی نہیں جاتے, دیگر لوگ ہیں, تو گناہگار تو نہیں ہوں گے, لیکن بہت بہتر ہے کہ ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے تو آپ اس میں شرکت کریں, بشرطے کہ آپ کے پاس وقت ہو. اگر کوئی بہت زیادہ مصروف ہے, مجبور ہے, نہیں آ سکا, تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. لیکن اگر ٹائم ہے اور شخصیت بھی بہت اچھی ہے تو پھر ضرور شرکت کرنی چاہیے. بلکہ اگر کوئی معظم دینی کا انتقال ہو جائے تو ضرور شرکت کریں, کہ ہمارے اکابرین ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعض مردے ایسے ہوتے ہیں کہ شرکاء کی وجہ سے ان کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے, اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے شریکوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. اگر گناہگار کا جنازہ ہے, نیک لوگ شرکت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے, اور جب جنازہ کسی
نیک پرہیزگار متقی عالم دین کسی بڑے مفتی صاحب کا ہو، اس میں اگر آپ شرکت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے شرکاء کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اس لیے اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے۔ تو اب جنازے میں آپ نے شرکت کر لی، اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دفن تک ساتھ رہنا۔ تو اس میں بھی مطلب یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ٹائم ہے تو ضرور ساتھ جانا چاہیے اور دفنا کے دعا وغیرہ کر کے واپس آنا چاہیے۔ آج ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا، اور اس میں ثواب دیکھیں 2 قرات اجر ملے گا، اور ایک قرات کئی احد پہاڑوں کی مثل ذکر کیا گیا ہے، تو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان امور کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ عادت میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اخلاص سے جائیں، ریاکارانہ طور پہ نہیں، کسی کی زبانیں بند کروانے کے لیے نہیں، کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں، کسی سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے یا نقصانات سے بچنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ ایسے ہی جنازے میں بعض اوقات ہم صرف مروتاً شریک ہو رہے ہوتے ہیں، یار نہیں ہوں گے نا تنقید کریں گے لوگ کہ دیکھو جنازے میں بھی نہیں آیا، چلے جاتے ہیں، یار بڑی مصیبت ہے، یار بولتے جا رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ جب آپ جائے رہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جائیں، خوش دلی کے ساتھ جائیں، اور حصول ثواب کی نیت سے جائیں تاکہ آپ کو اجر ملے۔ تو جنازے کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ چھینک کا جواب دینے، اس میں آپ کو سمجھائی دیا تھا کہ جب کوئی چھینکتا ہے تو اسے الحمدللہ رب العالمین کہنا سنت ہوتا ہے، اور اگر آپ کے کان میں آواز آ گئی تو جیسے سامنے شخصیت ہے اس کے حساب سے آپ کو جواب دینا چاہیے۔ مثلا اگر ایک شخص ہے مذکر واحد مرد ہے تو یرحمک اللہ کہیں گے، اگر کوئی خاتون ہے جیسے امی ہیں وہ آپ کی بہن ہیں تو یرحمک اللہ کہتے ہیں زیر کے ساتھ، اور اتنی آواز سے کہنا ہوگا کہ سامنے والے کے کان تک یہ آواز پہنچے۔ تو یہ گویا کہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا سنت، اور اگر آپ کے کان تک وہ آواز آ گئی تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، اس لیے چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ اور قسم اٹھانے والے کی قسم پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ بعض اوقات سامنے والا ہمیں کسی اچھے اور مثبت کام پر قسم دے دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قسم کا لحاظ کر کے پورا کر دیں۔ جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے قسم ہے آئندہ تو سگریٹ نہ پی، تجھے خدا کی قسم ہے۔ اب اگرچہ میں نے سمجھایا تھا کہ اس طرح قسم دینے سے کوئی سامنے والا پابند نہیں ہو جاتا، لیکن چونکہ ماں کہہ رہی ہے اور صحیح بات کہہ رہی ہے اور قسم کے ساتھ کہہ رہی ہے تو بہتر ہے کہ ان کی قسم کو پورا کیا جائے۔ یہ صرف میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی کی قسم دینے سے ہم بونڈ ہو جاتے ہیں، پابند ہو جاتے ہیں، نہیں کریں گے، یعنی رعایت نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو پھر بعض اوقات دوست ہوتے ہیں ایسے، دیکھ یار تو یہ کام کر دے، یار میں نہیں کر رہا ہوں، دیکھ تجھے قسم ہے خدا کی کام کر دے۔ اب آدمی کہتا ہے ابھی یار پھنس گیا، اس نے تو قسم دے دی۔ تو یہ کوئی پھنسنا نہیں ہوتا، ہم نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ تو سامنے والے بعض اوقات ایموشنلی ایک طرح سے بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی کام نکلوائیں سامنے والے سے تو اسی طریقے سے کچھ الفاظ کہہ کر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کام کرے، اور بعض وقت اچھا کام نہیں ہوتا، کسی ناجائز کام کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں قسمیں دے کر۔ تو جائز کام میں سامنے والے کی قسم پورا کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے جائے کہ ناجائز کام میں آپ تعاون کریں، تو اس لیے اچھی طرح اس بات کو بھی سمجھ کر رکھیں۔ پھر مظلوم کی مدد کرنے کا سرکار نے حکم دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے اپنی جان بچانے کا حکم ہے، اس کے بعد پھر کسی اور کی جان۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر میں اس کی مظلوم کی مدد کروں گا تو خود میری جان کو خطرہ ہو جائے گا، میری عزت کو خطرہ ہو جائے گا، میرے مال کو، میری فیملی کو خطرہ ہو جائے گا، تو پھر اگر آپ اس مظلوم کی مدد کرنے سے رک جاتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس پہ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے وہ مثال کے طور پہ بہت بڑے منصب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیچھے افرادی قوت بہت زیادہ ہے، یا ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ اگر آپ مدد کرنے جائیں گے تو پھر آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو کاروبار تباہ کر دیں گے، آپ کو گولی مار دیں گے، آپ کی فیملی کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جیسے کہ آج کل دور چل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ غریب کو تو بیچارے کو ایسا پیس کر رکھ دیتے ہیں کچھ انتہا نہیں، اور جو ان کے ہمدرد ہوتے ہیں ان کا بھی حشر خراب کر دیا جاتا ہے، اور کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہے، جس کو چاہیں پیسے دے کے خرید لیں۔ ہر ایک تو نہیں بکتا خیر، لیکن پھر بھی مطلب یہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی مظلوم کی مدد کرنے سے رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ مدد کرنے پر قادر ہیں، وہ جس فیلڈ میں مدد چاہتا ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو اتنا تجربہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کورٹ کچہری کے سارے مسئلے آپ جانتے ہیں، تھانے کے سارے پرابلمز اور تمام جو اونچ نیچے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں،
اس آدمی پہ کسی نے ظلم کر دیا ہے اور آپ اگر اس کی مدد کریں تو اس کو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تو پھر اس بیچارے کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی مظلوم ہے، پہلے اس کی دل آزاریاں ہیں، پہلے ہی وہ پریشان حال ہے۔ اگر ہم بھی سہارا ہٹا لیں گے تو پھر ایسا شخص یا تو اللہ سے باغی ہوتا ہے، دین سے باغی ہوتا ہے، یا خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے، یا نفس و شیطان کی دعوتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ منتقم مزاج بن جاتے ہیں کہ جب برے وقت میں کوئی ان کی مدد نہیں کرتا اور ان کو شدید نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاقو اٹھاتے ہیں، چھری اٹھاتے ہیں، گنز اٹھاتے ہیں اور اپنا انتقام لینے کے لیے پھر لوگوں کو مارتے ہیں۔ اور ایسے بھی آپ دیکھتے رہیں گے واقعات کہ قصور کسی نے کیا ہے لیکن وہ انتقام پل گیا تو اب اسی جنس کے لوگوں کو، جیسے کسی عورت نے کبھی مارا، کوئی برا بھلا کر دیا، کسی کیس میں پھنسا دیا، تو جب عورتوں کو نہیں چھوڑوں گا، ارے بھائی ایک عورت نے کیا، ان عورتوں کو کیا قصور ہے؟ تو وہ چاقو مار رہے ہیں گلیوں میں کھڑے ہو کر، ان کو عورتوں کو چاقو مارنا شروع کر دیا۔ ہر عورت ویسی عورت لگتی ہے کہ جس عورت نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو یوں پھر جب ہم بے سہارا کسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پاس علم دین بھی نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر نفس اور شیطان ہی گائیڈ لائن دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں، تو بھائی کم از کم اگر مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف تو کسی کو مدد فراہم نہ کریں۔ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض اوقات دوستی میں، مروت میں ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سگے بھائی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، برا بھلا کیا، کوئی معاملہ کیا ہے، اب ہم اس مظلوم کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ سگا بھائی ہے نا، دوست ہے نا، چچا ہے، ابا جان ہے، ماموں ہے، تایا ہے، تو دین کو پھینک دو پس پشت، اللہ کا حکم چھوڑ دو، رسول کا حکم چھوڑ دو۔ کیوں؟ رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے آخر۔ اس میں ہم ظالم کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد نہیں کرتے۔ ان چیزوں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔